شیر اور لومڑی۔ بیان کیا جاتا ہے ایک درویش جنگل میں سفر کر رہا تھا۔ ایک جگہ اس نے ایک لومڑی کو دیکھا جو بے کسی اور بے بسی کی تصویر بنی ایک جھاڑی کے پاس پڑی تھی۔ درویش کو خیال آیا کہ یہ بیچاری نہ شکار کرنے کے قابل ہے نہ کہیں آنے جانے کے، یہ اپنا پیٹ کس طرح بھر پاتی ہوگی۔ درویش ابھی یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک شیر کسی گیدڑ کو منہ میں دبائے ہوئے وہاں آیا، لومڑی کے بالکل پاس آ کر رک گیا۔ اس نے اپنا شکار کچھ کھایا اور باقی وہیں چھوڑ کر چلا گیا، اور اس لومڑی نے اس بچے ہوئے کھانے سے اپنا پیٹ بھر لیا۔ درویش اسے ایک اتفاق سمجھا، لیکن جب دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا تو اسے پکا یقین ہو گیا کہ اس معذور لومڑی کو رزق پہنچانے کا یہ انتظام اللہ پاک کی طرف سے ہے، اور پھر اس نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں بھی اب اپنی روزی حاصل کرنے کے لیے کوشش اور جستجو نہ کروں گا۔ خدا جب اس لولی لنگڑی لومڑی کو شیر کی معرفت رزق پہنچاتا ہے تو مجھے بھی بھوکا نہ رکھے گا۔ یہ فیصلہ کر کے وہ ایک جگہ اطمینان سے بیٹھ گیا۔ درویش کو پکا یقین تھا کہ مجھے بھی کہیں نہ کہیں سے کھانے پینے کی چیزیں پہنچائی جائیں گی، لیکن کئی وقت گزر گئے اور اس کے پاس کوئی نہ آیا۔ بھوک کی وجہ سے ادڑیاں قل ہو اللہ پڑھنے لگیں تو گھبراہٹ پیدا ہوئی، اور اس گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم نے مسجد کی محراب سے یہ آواز اس کے کانوں میں آئی، اے کم ہمت درویش، تو اس لومڑی کی طرح بننا چاہتا تھا، تجھے چاہیے شیر نر بن، اپنے شکار خود مار اور اس میں سے دوسروں کو بھی کھلا، جوان مردوں کی صورت دوسروں کا آسرا بن جا، نہ یہ امید کر خلقت تیری امداد کو آئے، شکار اپنے لیے کر آپ مثل شیر نر بن جا، ہے لنجی لومڑی گر دوسروں سے مانگ کر کھائے۔ وضاحت: حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں حصول رزق کے سلسلے میں صحیح اسلامی نقطہ نظر بتایا ہے اور اس سے توکل کی حقیقت کو بھی کھولا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رزق کا ذمہ رزق حقیقی دینے والے خالق نے کیا ہے، اور جو جاندار رزق حاصل کرنے کے ذرائع اور وسائل سے محروم ہیں، انہیں بغیر کسی ذاتی کوشش کے لازمی طور پر رزق دیا جاتا ہے، لیکن جنہیں یہ وسائل حاصل نہیں، انہیں خود کوشش کرنی چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہ کریں گے تو کفران نعمت ہوگا۔ ہاتھ، پیر، عقل، زبان اور آنکھیں سب اللہ کی بہترین نعمتیں ہیں، اور اس سے کام نہ لینا سخت ناشکری ہے۔